باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے تمام زمران اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، بزرگ، نوجوان ساتھی، بچے، میں سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں، اور میں اپنے بھائی چودھری علی وڈیک صاحب، چودھری اصحاب وڈیک صاحب اور ان کے تمام ساتھی، تمام ان کے عزیز و اقارب جنہوں نے بہت شارٹ ٹائم میں اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام میرے ساتھیوں نے تفصیل سے باتیں کی، میں انشاءاللہ ایک ہی بات کروں گا کہ میں نے اپنے باوجداد سے، اپنے والد محترم، اپنے گھرانے سے زندگی میں دو ہی چیزیں سیکھی ہیں: خدمت کرنا اور وفا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی میرا پلان یہی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن اس گھرانے کے ساتھ، اب صرف علی کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ یہ رشتہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کے درمیان انشاءاللہ نسل در نسل میں ہوگی۔ میں اس اہل علاقہ کو، جہاں کے لوگ کو اتنا کہوں گا کہ کچھ خاص لوگ کچھ ایریوں میں پیدا ہوتے ہیں، اگر لوگ انہیں سنبھالے تو وہ زندگی بھر اپنی شان بن جاتا ہے۔ علی نے بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرزمین پہ علی جیسا ایک خوبصورت انسان پیدا کیا۔ آپ جتنی اس کی قدر کریں گے، اللہ اتنا ہی بڑا علی سے کل کام لے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یاد رکھو کہ میرے استاد کہتے ہوتے تھے کہ جب صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا تھا کہ یہ وقت کا جرنیل بنے گا۔ جب محمد بن قاسم پیدا ہوا تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا تھا۔ جب طارق بن زیاد پیدا ہوا تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ اندلس فتح کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے ماتھے پہ نہیں لکھا تھا کہ یہ بیت المقدس فتح کرے گا۔ ان کے ارادوں نے انہیں جرنیل بنایا، اور ان کے قبائل نے ان کا ساتھ دیا، تو وقت نے ان کو، تاریخ نے آج ہمارے لیے، آج اسلام کے لیے بھی وہ ہمارے لیے شان ہے، وہ ہماری پہچان ہے، ہمارے وہ رہبر ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی جہاں جہاں لوگ طاقت کے سامنے کھڑے ہوئے، فرعونیت کے سامنے کھڑے ہوئے اور حق پر ڈٹے، یاد رکھیں وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مسئلہ ہے۔ آج کی تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو حق پر ڈٹتے ہیں اور ظلمت کے سامنے سیدھا کرائی دیوار بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں
تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، تاریخ ہمیشہ انہیں یاد رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم کیونکہ اس انتشار کا، ان کی فرعونیت کا شکار ہوئے، ہم نے کئی اپنے گھرانے کے قیمتی لوگوں کی جنازے اٹھتے دیکھے، ہم نے تباہی اور بربادیاں دیکھی۔ یقین جانیے، میرا اللہ گواہ ہے، میرا کوئی ان کی خاندان یا ذات یا برادری سے نفرت نہیں، میری ان کے کردار سے نفرت ہے۔ آج بھی دنیا کا سیاست میں کوئی ہدف ہوگا، کوئی سیاست میں منسٹر بننا چاہتا ہوگا، کوئی سی ایم بننا چاہتا ہوگا، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہوگا، میرا اللہ گواہ ہے کہ میرا صرف ایک ہی ہدف ہے کہ گجرات کو ان بد کرداروں سے پاک کرنا اور گجرات کو امن کا دیوارہ بنانا۔ میں جو ان کے بھیانک کھیل کو جانتا ہوں، جو ان کی گندگی کو جانتا ہوں، شاید ہر آدمی اس طرح ان کو نہ جانتا ہوں۔ یہ سیاست کے نام پر بھی دبا ہے، یہ گجرات کے نام پر بھی دبا ہے۔ پوری تاریخ اٹھائے، تمام سیاسی گرانوں پہ نظر دوڑائے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی کے اندر ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے اندر ہے، چاہے وہ کل ایک نئی نظمی جماعت بنی لبیک ان کے اندر ہے۔ آپ سب سیاسی گرانوں میں نظر دوڑائیں، کوئی سیاسی گرانا نہ گجرات کے اندر اسرا کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، نہ دشمنیوں کو ہوا دیتا ہے، نہ یہاں تھانے دار کی حکومت چاہتا ہے۔ واحد یہ ایسا ٹولہ ہے، جب یہ آتے ہیں تو بدقماش ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھانے دار لاتے ہیں، اس کے ذریعے شریف لوگوں کو دباتے ہیں، لوگوں پہ جھوٹی ایف آئی آر کرواتے ہیں اور ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں۔ مسلح جتھو کا راج کھڑا کر دیتے ہیں، فوجیں کھڑی کر دیتی ہیں، ہر گھرانے میں یہ لڑائی کی بنیاد رکھتے ہیں، ہر بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہ مثال ان کی ملے گی۔ جہاں بھی دو بھائی لڑے تو یہ شخص ایک منٹ میں اس کے ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ اس کو پرموٹ کرے۔ یہ کبھی اسے یہ نہیں کہیں گے کہ خدا را جاؤ جا کے امن قائم کرو، اگر مسلح جتھے کے ساتھ آئے تو مجھے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج گجرات میں شریف آدمی اپنی عزت اور نفس بچانے کی خاطر بندوق اٹھاتا ہے، جو نہیں اٹھاتا وہ آپ نے دیکھا کہ میاں طارق صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ جو شخص 7 دفعہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا ہوا، جسے 7 دفعہ اس کے حلقے کے لوگوں نے منتخب کیا ہو، اسے چند لوگ بندوق کے نوک پر اٹھا لے اور اس پر تشدد کرے اور اس کی ایف آئی آر بھی صحیح درج نہ ہو، انہی ملزموں کو اگلے دن اپنے ساتھ بٹھائیں۔ آپ اللہ چور کے بعد ماضی کے واقعات دیکھیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس ایک پوری تاریخ ہے۔ تو جب شریف آدمی یا اپنی عزت بچائے گا یا پھر بندوق اٹھائے گا یا اس ایریے سے کنارہ کش ہو جائے گا، میرے بھائیوں بزرگوں یقین جانیے یہ سیاست کے نام پر دبا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جو کوٹلہ میں حرکت ہوئی، آپ ماشاءاللہ صاحب شعور رکھنے والے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، سب سیاسی کارکن ہیں، کوئی شخص
کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مجھے بتائیں کہ یہ چٹ بڑیچو کا گاؤں ہے یا آپ کے باوجرات میں زمین وقف کی ہو، وہاں پر ایک ہاسپٹل بنا ہو، کالج بنا ہو، اس کا نام ہو کلا چور بوائز ڈگری کالج، کیا میں آ کر مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اس کا نام ختم کر کے لکھ دوں کہ یہ چودھری عبد المالک ڈگری کالج ہوگا؟ یہ کیا لوگوں کو قابل قبول ہوگا؟ یہ کیا سیاست ہے؟ او بھائی، اگر خدا را آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اس ایریے میں زمین خریدو، اپنے پیسے سے ٹرسٹ بناؤ، وہاں آپ اپنے والد، اپنے دادا پردادا جس کا مرضی نام لکھو، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن جس حلقے سے کوئی کونسلر منتخب نہ ہو، کوئی پروف سکیم نہ ہو، وہاں جا کر زور زبردستی انتظامیہ کی طاقت کے بل بوتے پہ افتتاح اور کہیں کہ ہمیں اس کا نام بدلنا ہے۔ میں جرأت اور اپنے لوگوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے اتنے چھوٹے چھوٹے وہاں بچوں نے، نوجوانوں نے، آپ نے دیکھا انتظامیہ کی سرپرستی میں وہاں گئے، بدماشوں کا لاؤ لشکر لے کے گئے، نہتے لوگوں نے جوتوں اور پتھروں سے مار مار کے ان کو کس طرح وہاں سے بگایا۔ اگر تم چلے گئے، اتنی ہمت تھی تو انتظامیہ کے بغیر جاتے، اگر پھر بھی چلے گئے تو پھر جرأت کرنی تھی، کھڑے ہو جانا تھا وہاں، پھر لڑائی کا میدان لگا لینا تھا۔ تمہیں اگر اتنا شوق تھا، میں نے کہا کہ یہ کرپشن کی پیداوار ہے، یہ بیسیکلی طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، یہ طاقت کے ذریعے حکمرانی چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں رہا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تو اتنے بڑے بلیک میلر، آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے پہلے مسلم لیگ کو بلیک میں، پھر پی ٹی آئی کو بلیک میں، پھر پی ٹی آئی کو بھی بلیک میل کر کے پہلے عمران کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے رہے، پھر اسی عمران کو بلیک میل کر کے وزارت اعلیٰ لے لی۔ ان کی سیاست ہی جھوٹ، فریب اور بلیک میلنگ پہ، ان نے خلقوں میں بھی ایسی بنیاد رکھی، لیکن انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ان کی سیاست کے خاتمے کا وقت ہے۔ اگر آپ کی محبت آپ کا ساتھ رہتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے سیاست کے خاتمے تک آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں، میں ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میجر معین صاحب، نواب حضرت طاہر الملک صاحب، علی صاحب، چودھری محمد علی صاحب، سارے ہم مل کے انشاءاللہ اب ہم نے عزم کر لیا کہ ہم نے ان کی جان سے بھی سیاست کا جنازہ نکالا، ان کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، دل تو تھا کہ آپ سے لمبی بات کرتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، ہم نے جمعرات کو انشاءاللہ آج کا یہ کٹ بھی اسی سلسلے میں تھا کہ جمعرات کو ہم نے گجرات جی بی روڈ پہ گلوریا جی کے سامنے ہم نے ایک بڑے احتجاج کا ہمارا پروگرام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بھرپور شرکت کریں، جہاں سے قافلوں کی صورت میں نکلے، تاکہ ہم ان کو جس طرح آج یہ وزارت اعلیٰ سے رخصت ہوئے، انشاءاللہ جمعرات ہم گجرات کی سیاست عملی میں رخصت کریں گے۔ ہم یہ باہر نکل کے یہ ثابت کریں گے کہ اب گجرات میں ان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب انشاءاللہ ان کی سیاست کو ہم ختم کر کے دم لیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، انشاءاللہ اس کے بعد الیکشن کا دور ہے۔ میں آپ کے پاس آؤں گا، سیاسی تقریریں بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ میں نے کہا کہ اس دفعہ تفصیل گجرات کے اندر بھی میں پوری تفصیل کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ جس طرح کے کینڈیڈیٹ چاہ رہے ہیں، اسی طرح کے کینڈیڈیٹ آپ کو دیں گے۔ فیرونیت کو ختم کر کے دم لیں گے، جہاں وہ خدمت اور جمہوریت کی سیاست کی بنیاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس دفعہ تحصیل گجرات سے بھی انشاءاللہ ہم ان کی فیرونیت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2-3-4 ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم تحصیل گجرات کے اندر بھی ہماری پارٹی اپنا سیاسی رائے عمل دے گی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری تحصیل میں مضبوط اور مربوط کینڈیڈیٹ دیں گے۔ ہم انشاءاللہ میں نے کہا ایسے کینڈیڈیٹ دیں گے جو لوگوں کے ووٹ کی حفاظت کر سکے، جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے، جو لوگوں کی خدمت کر سکے، جو ان کی فرونیت اور بدمعاشی کو ختم کر سکے۔ میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر جلال پور جٹا میں سادہ حسان سے میجر معین صاحب شریف ضرور ہیں لیکن بزدل اور قائد ہیں، باصول اور جرأت مند ہیں۔ یہ کسی علاقے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ ایسے لوگ دے، اللہ لوگ علی صاحب جیسے لوگ دے جو جرأت اور شجاعت کی علامت ہو، جو حق پر ڈٹ جائے، کسی ظلمت اور جبر کے سامنے جھکے نہ۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ میں نے کہا کہ ایسا نئے ہمیں دیں گے کہ انشاءاللہ میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جس دن ہم اپنی جو سیاسی بساط بچھا رہے ہیں، جس دن میں وہ پبلک کے سامنے لے کے آؤں گا، انشاءاللہ ان کی سیاسی نیندیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دبئی چلے گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دبئی جائیں گے یا نہ جائیں گے، لیکن آپ اگلا ٹھکانہ ان کا انشاءاللہ پاکستان کی جیلیں ہوں گی۔ ان سے لوٹی ہوئی دولت اور کرپشن کا حساب لیا جائے گا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو گجرات سے کم ہم ان کی سیاست کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ میں تمام ایم اے 68 کے اپنے غیور بزرگوں مائیوں نوجوانوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے جمعرات کو ہمارے شانہ بشانہ
جی ٹی روڈ پر آنا ہے اور ہم نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے یہ پیغام دینا ہے پورے پاکستان کو کہ گجرات کو ہم نے ان بد کے داروں سے پاک کر دیا ہے. اب گجرات میں ان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں جمعرات کو میرے ساتھ نکلو گے نکلو گے انشاءاللہ. میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا, وہ آپ کے شانہ پشانہ کھڑا رہوں گا. جزاک اللہ.